الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سبق طہارت کے مسائل کے بارے میں ہے کہ طہارت کا کیا مطلب ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن اور نمازی کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر اس نے نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک اور صاف ہوں۔ تو پھر اب طہارت کی قسمیں ہیں آگے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک طہارت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک طہارت کبریٰ ہوتی ہے۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ اب نجاست کی بھی قسمیں ہیں، جیسے طہارت کی قسمیں تھیں ویسے ہی نجاست کی بھی قسمیں ہیں کہ نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت کا ہونا۔ اور نجاست حکمیہ اس کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وضو کرنا لازمی ہو وہاں وضو کیا جائے اور جہاں غسل کرنا لازمی ہو وہاں غسل کیا جائے۔ اب نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز ہے جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جائے تو ظاہر طور پر معلوم ہو جاتی ہے، جیسے پخانہ یا پیشاب، یہ چیزیں نجاست حقیقیہ میں آتی ہیں۔ اور نجاست حقیقیہ کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے یا بدن وغیرہ پر اگر وہ لگ گئی تو پاک پانی سے دھو کر پاک کیا جائے۔ اب نجاست حقیقیہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم نجاست خفیفہ سے زیادہ سخت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے، نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کپڑے کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی کہ جس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر بغیر کپڑا پاک کیے اس نے نماز پڑھی تو خلاف سنت اس نے کام کیا ہے، خلاف سنت ہوا ہے اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ اب نجاست غلیظہ کون کون سی ہیں؟ اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نجاست غلیظہ جناب جی آدمی کا پیشاب، پخانہ، بہتا ہوا خون، پیپ اور منہ بھر کر کائے کا آنا، دکھتی آنکھ سے پانی کا آنا اور حرام چوپایوں کا پیشاب، پخانہ، گھوڑے کی لید، ہر حلال جانور کا گوبر، مینگنی اور مرغی اور بطخ کی بیٹ اور ہر قسم کی شراب، سور کا گوشت اور ہڈی، چھپکلی یا گرگٹ کا خون اور درندے چوپایوں کا تھوک، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ پیتے بچی یا بچے کا پیشاب یا منہ بھر کر دودھ کا نکلنا بچے سے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے عام طور پہ معاشرہ میں مشہور ہے کہ جناب جی جو بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا اور دودھ جو منہ سے نکلتا ہے منہ بھر کر آنا کہے یہ بھی ناپاک نہیں ہوتی، تو یہ غلط فہمی ہے۔
جیسے بچے کا جناب جی وہ پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے اور اس کے منہ بھر کر جو دودھ کی قے آتی ہے یہ بھی ناپاک ہوتی ہے، دونوں چیزیں ناپاک ہیں۔ اور محض یہ غلط بات ہے لوگوں میں کہ جو کہتے ہیں جناب جی بچے کا نہ تو پیشاب ناپاک ہوتا ہے نہ ہی منہ بھر کر قے کا نہ یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ محض غلط باتیں ہیں، ان کو یاد رکھا جائے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہے کہ عورتیں گھروں میں بچوں کی پرورش کر رہی ہیں تو بچے پیشاب کر دیتے ہیں یا ان کے منہ سے منہ بھر کر پانی دودھ آ جاتا ہے، تو جب کپڑوں پہ گر جائے تو عورتیں کہتی ہیں جناب جی کپڑے تو پاک ہے، تو یہ محض غلط ہے، کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ اب آگے ہے نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کا حکم ذرا تھوڑا سا ہلکا ہے، یعنی کپڑے کے حصہ یا بدن کی جس عضو میں لگی ہو تو اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی کے برابر ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اب نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ابتدائی سبق ہے۔ حلال جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ میں مل گئی تو ساری کی ساری کل نجاست غلیظہ بن جائے گی۔ بدن یا کپڑا نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نجاست اگر پتلی ہو تو بدن یا کپڑا پر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، مگر کپڑے کو تینوں مرتبہ اپنی پوری قوت سے نچوڑا جائے۔ کیا مطلب کہ یعنی 1 مرتبہ اس پر پانی بہایا دھویا، اس کو پوری قوت سے نچوڑا جائے اور پھر پوری قوت سے نچوڑا جائے۔ اب تیسری بار جب دھویا ہے تو اب پوری قوت سے نچوڑا جائے۔ اور اس میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جب کپڑے کو پہلی مرتبہ دھو کر نچوڑا ہے تو پھر ہاتھوں کو بھی دوبارہ دھویا جائے، اور پھر دوسری مرتبہ کپڑے کو دھو کر نچوڑا جائے تو پھر ہاتھوں کو دھویا جائے۔ اب تیسری مرتبہ اگر اس نے کپڑے کو دھو کر نچوڑا ہے تو اب ہاتھ نہ دھوئے، اب چونکہ کپڑا بھی پاک ہو گیا ہے اور ہاتھ بھی پاک ہیں۔ اور اس میں اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نجاست موٹی ہے جیسے گوبر یا خون یا پخانہ وغیرہ تو اس کا دور کرنا کپڑے سے یہ اشد ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی جناب جی کہے کہ اب 3 مرتبہ دھو لیا ہے تو بس پاک ہو جائے، حالانکہ نجاست دور نہیں ہوئی۔ نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر گنتی کی کوئی شرط نہیں ہوگی، اگر نجاست موٹی ہے تو اب گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب جی اتنی مرتبہ دھویا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ گنتی کی شرط صرف نجاست جو پتلی ہوتی ہے اس میں ہے، اگر موٹی نجاست ہے تو اب نجاست کا اتارنا یہ ضروری ہے، جب نجاست اتر جائے گی تب یہ پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ بھی دھونا پڑ جائے تب بھی دھونا ضروری ہے، مگر یہ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو۔ اگر زیادہ ہے، مثال کے طور پہ حوض کبیر ہے جس کی مقدار جناب یہ 10 دردہ ہوتی ہے، یعنی 25 گز یا 225 فٹ ہو، یا اس سے بڑے حوض نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا ہو، یا پھر نل، پائپ، لوٹے وغیرہ سے، تو اب اس میں بہت سا پانی اس پہ بہایا ہو تو بہتے پانی میں دھویا تو بھی نچوڑنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں تو پاک ہو جائے گا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں ظن غالب ہو، انسان کا گمان ہو کہ جناب جی اب اتر گئی ہوگی، اتنی دیر پڑا رہے تو پانی پڑا رہے، جب کپڑے کو نکالا جائے تو نجاست دور ہو جائے تو کپڑا پاک ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا پاک کرنے کا، اس میں نچوڑنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سماعت عطا فرمائے۔